دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی کمال کی سٹوری سنانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ سٹوری ہے جو آپ کے اندر موجود قابلیت کو ڈھونڈنے میں مدد دے گی، آپ کو آپ کے ویژن کو حاصل کرنے پر مجبور کرے گی، اور یہ سٹوری آپ کو خود پر بھروسہ دلائے گی۔ یہ سٹوری ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ یہ شخص 1863 میں پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ غریبی ہونے کی وجہ سے ماں باپ دونوں ہی کھیتوں میں کام کرتے اور شام کے کھانے کا انتظار کرتے۔ جب یہ بچہ تھا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے مرنے کے بعد اسے اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے کھیتوں میں جانا پڑتا۔ جس عمر میں بچے کھیل کود کر بڑے ہوتے ہیں، اس عمر میں اس نے محنت مزدوری کرنا شروع کی۔ اپنی ماں سے بہت محبت ہونے کی وجہ سے یہ اکیلے بیٹھ کر روتا اور اپنی ماں کو یاد کرتا۔ چھوٹی عمر میں یہ لڑکا پرانی گھڑیوں کو کھولتا اور پھر سے انہیں جوڑ دیتا۔ اس طرح کرنے سے اس کا نام ریپیئرنگ ماسٹر رکھ دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس میکینک کہا جانے لگا، اور صرف 16 سال کی عمر میں ہی یہ کاروں کی ایک کمپنی میں ایک میکینک کا کام کرنے لگا، اور اپنی محنت، لگن اور جذبے سے یہ اس کمپنی میں انجینئر اور پھر چیف انجینئر بھی بنا۔ اچھے خاصے ایکسپیرینس ہونے کے خاصے اس نے اپنی کمپنی کو کھولنے کا سوچا، اور ایک دن اس نے اپنی کمپنی کی شروعات بھی کر لی، لیکن یہ کمپنی اچھی گاڑیاں نہ بنا پائی اور پھر بند ہو گئی۔ کمپنی کے بند ہونے کی وجہ سے یہ شخص قرض کے بوجھ تلے دب گیا اور کافی ڈپریسڈ بھی تھا۔ خیر جیسے تیسے بھی کر کے اس نے قرض اتارا اور پھر سے کچھ انویسٹر کو راضی کر کے اس نے گاڑیوں کے چند ڈیزائن بنانا شروع کیے۔ یہ بھی کچھ خاص نہ چلے اور یہ آئیڈیا بھی فیل ہو گیا۔ کچھ سال کے بعد اس نے کمپنی میں کام کرنے کے بعد پھر سے ایک کمپنی کو بنانے کا سوچا۔ اس بار اس کے پاس اپنی پرانی غلطیوں سے حاصل کیے گئے سبق تھے اور پھر تجربہ، اور اس بات کو لے کر اس نے ایک نئی کمپنی بنائی جس کا نام دی فورڈ موٹر کمپنی رکھا۔ ان کی بنائی گئی گاڑیاں اور ان کے ڈیزائنز بہت مشہور ہوئے، اور یہ شخص جلد ہی پورے امریکہ میں مشہور ہو گیا۔ اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں بات کر رہا ہوں ہنگری فورڈ کی۔ ہنگری فورڈ کی اپنی ایبیلٹیز اور اپنی محنت پر بہت بھروسہ تھا، اور اسی لیے وہ فیل ہونے کے باوجود بھی سکسیسفل رہا۔ انہوں نے اپنی کامیابی پیک کو تب ہٹ کیا جب انہوں نے کاروں کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، اور وہ ایسے کہ انہوں نے اب تک کا سب سے جدید انجن بنانے کا سوچا جسے V8 کہا جاتا ہے۔ انہوں نے انجینئرز کی ایک ٹیم بنائی اور انہیں کہا کہ مجھے گاڑی کے اندر 8 کے 8 سلنڈرز چاہیے ہیں، مطلب مجھے V8 انجن چاہیے۔ یہ سبھی انجینئرز حیران ہوئے اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہنگری نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے، اسی لیے تمہیں جتنا ٹائم چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے لے لو، لیکن اسے ممکن بناؤ۔ 1 سال بعد ہنگری نے انجینئر سے رپورٹ مانگی۔ انجینئرز نے کہا کہ سر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن ہنگری نے کہا کہ میں نے بھی تم نے کہا تھا کہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو پاسبل نہ ہو، اسی لیے اور ٹائم لو اور V8 انجن بناؤ۔ اور آخر انجینئرز اور ہنگری کی دن رات کی محنت کے بعد V8 بنا لیا گیا، اور آج V8 دنیا کی ہر مہنگی سے مہنگی گاڑی میں موجود ہے، اور اس V8 انجن نے گاڑیوں کی دنیا میں انقلاب برپا کیا، اور اس سے دی فادر آف آل انجن کا نام بھی دیا گیا۔